कब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रावलपिंडी मॉल रोड पे हुए एक वाक़े और एक इंसिडेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया। तफसीलात बताते हुए उन्होंने ये कहा कि पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है, पीटीआई पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, किसी भी एहतजाज के पीछे उनका मकसद मुल्क में एनार्की फैलाना है। मॉल रोड वाक़े से बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। बेसिकली उन्होंने ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, इल्ज़ाम ये लगाया कि पीटीआई का एक मुबैना तौर पर पीटीआई का एक कारकुन था जिसने वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, बल्कि कार्रवाई करते हुए हलाक भी कर दिया गया। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने एहतजाजी कॉल दी हुई है 27 सितंबर की। वो कहते हैं हमारी जो डिमांड्स हैं इमरान खान साहब से मुलाकात की वो मानी जाएँ या स्पेस बनाई जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे। बल्कि सुहेल आफरीदी साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब के साथ जो उनका इंटरव्यू नशर हुआ उसको रुकवाने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं, वो जो इंटरव्यू है वो अनइंटरप्टेड चला है और सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ी मुतवाज़न उसके अंदर गुफ्तगू भी की। तो सवाल इससे पैदा होता है कि अगर मुतवाज़न गुफ्तगू की जाए, दरमियानी रास्ता निकाला जाए, तो क्या बातचीत की गुंजाइश पैदा हो सकती है, या फिर जो एहतजाजी तहरीक या एहतजाज की बात की जा रही है उसकी हिकमत अमली है वो ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली है या उससे रिज़ल्ट अचीव हो सकते हैं? सलीम साफ़ी साहब, क्या राय आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो हम अपनी सियासी माजी को देखते हैं तो उससे तो यही नतीजा निकलता है कि मुफाहमत के नतीजे में लीडरशिप ने अपने लिए रास्ते निकाले हैं, लेकिन टकराव के नतीजे में वो रास्ते नहीं निकाल सके। अब भुट्टो साहब की अगर हम मिसाल ले लें, इंतहाई मकबूल लीडर थे और बहुत कुछ उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने टकराव की सियासत की और मुज़ाहिमत की सियासत की कोशिश की तो उनको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पाकिस्तान आई तो वो एक अरेंजमेंट उससे पहले उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और जनरल ज़िया के साथ उनकी हो गई थी, तो उसके तहत वो पाकिस्तान आई। इसी तरह हमारे सामने शरीफ बरदरान का केस है। तो शरीफ बरदरान का केस पहले ही मरतबा जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो एनआरओ किया उसका फ़ायदा उनको भी मिला, और ज़ाहिरी बात है कि एनआरओ कोई मुज़ाहिमत वाली चीज़ नहीं थी। तो वो पाकिस्तान आए और इस मरतबा भी उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के एक्सटेंशन को वोट भी दिए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बात बनाकर उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाला। तो तारीख़ तो हमें ये बताती है कि इसी तरह मुज़ाहिमत के नतीजे में वो कोई रास्ता पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नहीं निकलता, बल्कि वो जब भी निकलता है वो मुक़्तदर हलकों के साथ साज़बाज़ के नतीजे में ही रास्ता निकलता है। और अभी तक हमने देखा कि पीटीआई ने चूँकि मुज़ाहिमत की सियासत की तो अभी तक तो वो अपनी कोई मंजिल अचीव नहीं कर सके, हत्ता कि अपने लीडर को भी रिहाई नहीं दिलवा सके। इरशाद भट्टी साहब, पहली बात तो ये मैडम शेख कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ था और भुट्टो साहब सही रास्ते पर थे उस वक़्त, तो भुट्टो साहब किससे डील करते? ज़िया-उल हक साहब से डील करते जो मार्शल लॉ लगा कर बैठे थे। दूसरी बात, ये शर्मनाक था एनआरओ, शर्मनाक था जद्दा जाना, शर्मनाक था ये लंदन जाना। तीसरी बात ये है कि पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ, वायलेंस, सड़कें बंद करना, सड़कों पर आकर हुकूमत को यरगमाल बनाना, कल भी कह रहा था ठीक नहीं, आज भी ठीक नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अता तारड़ साहब से कि पुरअमन इज्तिजाज कहाँ किया जाए? किसको आप पुरअमन इज्तिजाज कहते हैं? कहाँ पुरअमन इज्तिजाज होना चाहिए? और अब अता तारड़ साहब ये बताएंगे कि अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल जायज़ है? कहीं होता है इस तरह? और अता तारड़ साहब की हुकूमत ने पीटीआई वालों के पास रास्ता कौन सा छोड़ा है, मुझे बता दें।
کوئی راستہ بتا دیں تو اس پر وہ چل پڑتے ہیں. آپ نے جو جعلی مذاکرات کیے, جب بھی وہ آگے بڑھتے تھے آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے. 7 مہینوں سے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. عمران خان کے دور کو عطا تارڑ صاحب فاشزم سے بھرا دور کہتے ہیں. مجھے بتا دیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب, چاروں جو ہیں 7 مہینے کبھی ایسا ہوا عمران خان کے دور میں کہ ان سے نہ ان کی فیملی مل پائی 7 مہینے, نہ ذاتی ڈاکٹر مل پائے, نہ ان کے وکیل مل پائے, نہ ان کی کوئی فیملی کا اور ممبر پارٹی والے مل پائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ بتا دیں کوئی ایک مثال جو وہ فاشزم کا دور آپ کہتے تھے, کہتے نہیں تھکتے. آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ ٹریٹ ہوا تھا, سلوک ہوا تھا جو اب آپ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور پھر یہ لانگ مارچ جو اب 27 مارچ کا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے. یہ کوئی غلط بنیاد ہے, یہ پرتشدد کارروائی ہے, یہ وائلنس ہے. آپ کو نہیں احساس ہو رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی فیملی سے ملوا دیا جائے, ڈاکٹروں سے ملوا دیا جائے. اب تو وہ یہ گارنٹی بھی دینے کو تیار ہیں کہ باہر نکل کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. تو اور پھر آخری 2 جملے, عدلیہ سے انصاف پی ٹی آئی کو مل نہیں رہا. پی ٹی آئی کوئی جلسہ جلوس ریلی نکال نہیں سکتی, کسی فورم پر پی ٹی آئی کی سنوائی کوئی نہیں. اور عطا تارڑ صاحب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھین کر سیاسی سپیس بھی چھین چکے ہیں. اتنے چھاپے, گرفتاریاں, مقدمے, تو اب کیا کیا جائے؟ کوئی مجھے ایک فورم بتا دیں کہ وہاں آ کر وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, ان کو الاؤ ہے تو وہ کر لیں گے. تو اب یہ اس بات پر کسی جماعت کا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کا باہر نکلنا کہ ہماری ملاقات کروائی جائے, یہ تو ویسے ہی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کل ہم بھی اندر ہو سکتے ہیں اور ہماری ملاقاتوں پر بھی پابندی ہو سکتی ہے اور ہم بھی باہر نکل سکتے ہیں. آپ کو یاد نہیں مولانا صاحب کا لانگ مارچ, بلاول کا لانگ مارچ اور اپنے مہنگائی مارچ اس طرح ہوتا تھا؟ تو کیسی باتیں کرتے ہیں, آدھی باتیں کرتے ہیں, آدھی کرتے نہیں ہیں. سید محمد علی صاحب, ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی کو دیکھیں تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر بیگیج, پوری اسٹریٹجی جو ہسٹری رہی ہے, اس کے لیے حق میں جاتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حکمت عملی تبدیل کریں تو معاملات زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میری نظر میں اس کے 4 پہلو ہیں. پہلی بات, آپ نے چونکہ اسٹریٹجی کی ہے تو جس طرح ابھی صافی صاحب نے بھی کہا, میں اسے اگری کرتا ہوں کہ اس وقت چاہے پاکستان کی وفاقی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کا بالکل بھی اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ دباؤ اور تشدد کے ذریعے سے وہ اپنی ڈیمانڈز یا جو خواہشات ہیں یا مطالبات ہیں وہ منوا سکیں گے. اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ کو معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی ہے جس میں انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, وہ ابھی تک مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب جو اس کا آئینی پہلو ہے, یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کا آئین ہر پاکستانی شہری کو آزادی اظہار کی بھی اور پروٹیسٹ کی بھی اور موومنٹ کی کا رائٹ دیتا ہے, ایز لانگ ایز اٹ از پیسفل, اور وہ کسی اور فرد کے حقوق کے اوپر اس کی زد نہ پڑے. تو یہ آئی تھنک کہ اگر رسپانسبل اور محتاط انداز میں آپ اپنی رائے دیں, جس طرح کی پوری دنیا کی مہذب قومیں دیتی ہیں, لاکھوں کا کہ جو پروٹیسٹ مارچز ہیں آپ کو مغربی دنیا میں بھی ملتے ہیں, دیگر ممالک میں بھی ملتے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹتا, کسی کا کوئی گاڑی نہیں جلائی جاتی, کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. تو تیسرا پہلو جو ہے وہ ایکچولی ایشو میری رائے میں پروٹیسٹ کرنے یا نہ کرنے کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم سوال ہے کہ کس انداز میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ہماری ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے اس کا رد عمل کیسے دیتی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی کلچر میں تشدد کا اور بہت زیادہ دباؤ کا جو عنصر ہے اس کو کم کیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں ریاست اور حکومت کی بھی جو تشویش ہے کہ جناب پروٹیسٹ ہوگا تو وہ وائلنٹ ہوگا, اس میں توڑ پھوڑ ہوگی, جلاؤ گھراؤ ہوگا, لوگوں کے رائٹ آف موومنٹ, عام شہریوں کی زندگی, ان کے اسکول کالج ہسپتال جانے پہ اثر پڑے گا, تو اس سے وہ بھی اوور ری ایکٹ کرتے ہیں. دوسری جانب جو پروٹیسٹ کا انداز بھی ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی شو آف پاور دکھانے کے ساتھ ساتھ حکومت کو مجبور کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں جانب سے تشدد کا پہلو جو ہے اس کی حوصلہ شکنی میں کرتا ہوں, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہو یا پروٹیسٹر کے جانب سے ہو. اگر آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جتنا بڑا پروٹیسٹ کریں آپ کو حق حاصل ہے, اور ریاست اور حکومت کو اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں کچھ انڈیویجولز قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو ان انڈیویجولز کے ساتھ جو ہے جو قانون کے دائرہ ہے اس کے مطابق کارروائی بھی ہونی چاہیے. اوکے علینا, کیا بالکل مختصر کر سکتی ہیں آپ؟ بالکل مختصر. علینا, آپ پہلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک احتجاج جو ہے وہ پرتشدد ہوگا؟ یہ ہماری حکومت کی ایک اسٹریٹجی بن گئی ہے. وہ پی ٹی آئی کے فیوچر احتجاج پہ کہہ دیتے ہیں نہیں کیونکہ ان کے ماضی کے پرتشدد تھے, فیوچر کی بھی پرتشدد ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کبھی بھی احتجاج کر نہیں سکتی. اور دیکھیے یہ بات نہیں ہے صرف پرتشدد احتجاج پہ حکومت اس طرح دباؤ ڈالتی ہے یا اس طرح کریک ڈاؤن کرتی ہے. لاہور میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے معاملے پہ ایک بہت ہی پیسفل چھوٹا سا پروٹیسٹ ہوا, اس میں آپ نے لوگوں کو اٹھا کے آپ نے ڈیٹین کر دیا. اس طرح کراچی میں ہم نے عورت مارچ سے پہلے دیکھا کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیٹین کیا. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ جتنی بھی ہم بات کریں, تنقید کریں, ریاست کیونکہ ہم ٹیکس پیئر سے ہی ریاست چلتی ہے, ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے زیادہ کہ ہم ریاست کی جس طرح اقدام ہے ان پہ اکاؤنٹیبل ان کو ٹھہرائیں. ریاست نے یہ ایک روٹین بنا لیا ہے کہ کوئی بھی احتجاج ہو, چاہے 10 لوگ بھی کھڑے ہوں, ان پر وہ بہت ہی پرسیکیوشن کی طرح سے, بہت غلط طرح سے کریک ڈاؤن کرتی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ تو ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. پی ٹی آئی یا اس کا اسٹریٹجی میری نظر میں ہو جاتی ہے.